أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس سین ہے, سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہیں, ادغام کا قاعدہ ہے, یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. من یش, را کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. با ہمارے پاس قلقلہ ہے, تو جب ہم ادا کریں گے ہماری آواز ہمیں واپس سنائی دے گی. نفسہب. نیکسٹ ہمارے پاس غین مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. الف سے پہلے ہے زبر الف مدہ, مگر الف کے اوپر ہے مد, تو ہم نے اس کو 2 نہیں 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. بعد مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر, تو اس لام آف اللہ کو باریک یعنی اپنی آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے, اور وقف میں اس ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھا جائے گا. واللہ رؤوف بالعباد. یہاں پہ ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے, تو یہاں پہ لام آف اللہ کو پر پڑھا جائے گا یعنی اپنی منہ اور آواز کو کھول کر. نیکسٹ ہمارے پاس را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. فا کے اوپر 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد با. یہاں پہ ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہے, اور اقلاب کے قاعدے میں غنہ ہوتا ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ, مگر وقف میں دال کو کر دیں گے ساکن, اور اس الف مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اور وقف میں جب ہم دال کو ساکن کریں گے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی. بالعباد. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہاں پر کھڑا زبر اور اس کے اوپر ہے مد, تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. لال کو نرمی سے ادا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. الف پر کھڑا زبر یعنی حمزہ ہے, تو حمزہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے, تو جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی. آمنود. خوا مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا. سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ, مگر الف کے اوپر ہے مد, تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اور تا پر 2 زبر کی تنوین ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے اس کو گول ہا سے بدل دینا ہوگا کافہ. اور دوسرا اگر آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے, ادغام کا قاعدہ ہوگا, تو ملا کر پڑھتے وقت آپ نے یہاں پہ غنہ کرنا ہوگا. فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. غنہ کرنے کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے, یہاں پہ بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. خا اور تو دونوں مستعلیہ میں سے ہیں, دونوں کو موٹا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. تو پر کھڑا زبر, ایک تو اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے, اور دوسرا تو مستعلیہ میں سے ہے تو ہم موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر, اور وقف میں نون کو کر دیں گے ساکن. انہ لکم عدو مبین. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز ناک میں لے جا کر پڑھنی ہے, اور اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد عین, اظہار شفوی کا قاعدہ ہے, یہاں پر غنہ نہیں کرنا. نیکسٹ ہمارے پاس واو کے اوپر 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہیں, ادغام کا قاعدہ ہے, یہاں پر غنہ کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, مگر وقف میں نون کو کر دیں گے ساکن, اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل دیں گے, اور 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم
عزیز حکیم۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے، دوسرا زا کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد با، یہاں پہ ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہے مد، تو یہاں پر ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر اس کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام اف اللہ کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر عین اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ زا کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد ہا اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر وقف میں میم ہو جائے گی ساکن، اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ را کے اوپر پیش، را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے حمزہ ساکن، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش، تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ لام کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غین مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام پر کھڑا زبر، مگر اس کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس قاف اور ضاد دونوں مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس را کے اوپر پیش ہے، تو را کو وقف میں ساکن کر کے پر پڑھیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے پیش، را کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف میں را کو کر دیں گے ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ اپنے اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ